بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم قلت السادس یفعلان وتفعلان ویفعلون وتفعلون وتفعلین. متن بیان کر رہے ہیں. چھٹا باب جو اصل کے اعراب سے نکلا ہے یہ مضارع کے 5 صیغے ہیں جس کو بیان کیا یفعلان تفعلان یفعلون تفعلون اور تفعلین. 2 تثنیہ کے صیغے، 2 جمع کے صیغے اور ایک واحد مؤنث حاضر کا صیغہ. فإنها ترفع بثبوت النون، ان کو رفع دیا جاتا ہے نون کے ثبوت کے ساتھ. وتنصب وتجزم بحذفها، اور نصب دیا جاتا ہے اور جزم دیا جاتا ہے نون کے حذف کے ساتھ. یعنی آخر میں جو نون ہے، 5 صیغوں کے آخر میں جو نون ہے وہ حالت جزمی میں حذف ہو جاتا ہے اور باقی حالتوں میں اس کو باقی رکھا جاتا ہے. جیسے ہم جانتے ہیں یہ صرف کی بحث چل رہی ہے. صرف میں بحث آپ نے پڑھ لی ہوگی کہ نون جو ہے تثنیہ کا نون اور جمع کا نون اور یہ واحد مؤنث حاضر کے آخر میں جو نون ہے حالت جزمی میں وہ عامل جازم اگر کوئی داخل ہو تو یہ آخر سے گر جاتا ہے، اور حالت نصبی میں بھی اسی طرح گر جائے گا. جیسے کہ لن داخل کریں گے، یفعلان پر لن داخل کریں گے تو کیا ہوگا؟ لن یفعلا. اگر یفعلون پر لن داخل کریں گے تو کیا ہوگا؟ بس. اور اگر لم داخل کریں گے تب بھی وہی رہے گا. تو اسی کو کہہ رہے ہیں. تو وتنصب وتجزم بحذفها، اس کو نصب دیا جائے گا اور جزم دیا جائے گا اس نون کے حذف کے ساتھ. واما نحو تحاجونی والمحذوف نون الوقایہ. اب کہہ رہے ہیں کہ تحاجونی، یہاں پر 2 قرات ہے. ایک قرات امام نافع اور عامر کی ہے تحاجونی نون کے حذف کے ساتھ، تحاجونی ایک نون کو حذف کرنے کے ساتھ. اور ایک قرات ہے باقی قراء سبا کی تحاجونی نون پر تشدید کے ساتھ. تو تحاجونی، اب یہ جو نون دکھ رہا ہے یہ نون کہ اگر یہ نون حذف ہو جانا چاہیے تھا، عامل ناصب داخل ہے اس وجہ سے. تو کہ یہاں سے جو نون حذف کیا ہے وہ نون وقایہ ہے. سمجھے کہ فالمحذوف نون الوقایہ، یہ نون جو حذف ہوا ہے وہ نون کون سا ہے؟ نون وقایہ حذف ہوا ہے، نون جمع کا حذف نہیں ہوا ہے. واما الا یعفون، بہرحال الا یعفون فالواو اصل. تو یہ جو واو ہے یعفون، تو اس میں جو واو ہے وہ اصل کا واو ہے. والفعل مبنی، اور فعل مبنی، اس کی بحث نیچے کر رہے ہیں. بخلاف وان تعفوا اقرب للتقوى. بہرحال اقول، اب شرح کر رہے ہیں الباب السادس مما خرج عن الاصل الامثلۃ الخمسۃ. مضارع کے 5 صیغے ہیں جو اوپر بیان کیا. وہی کل فعل مضارع، اور وہ 5 صیغے کون ہیں؟ ہر وہ فعل مضارع ہیں اتصل به الف تثنیۃ، جس کے ساتھ الف تثنیہ متصل ہو، او واو جماعت، یا واو جمع متصل ہو، او یا مخاطبۃ، یا مخاطبہ متصل ہو. تو الف تثنیہ، تثنیہ کے 2 صیغے مذکر اور مؤنث کے. واو جمع کے 2 صیغے کون سے؟ جمع مذکر غائب اور جمع مؤنث غائب. اور یا مخاطبہ کس سے متصل ہوتی ہے؟ واحد مؤنث حاضر کا صیغہ. تو یہ 5 صیغے ہیں جس کے اخیر کا نون حالت نصبی حالت جزمی میں حذف ہو جاتا ہے. اب اس کا حکم کہہ رہے ہیں وحکمها ان ترفع بثبوت النون نیابۃ عن الضمۃ. اس کا حکم، اس باب کا حکم یہ ہے کہ ان کو رفع دیا جاتا ہے نون کے ثبوت کے ساتھ ضمہ کی نیابت میں. وتنصب وتجزم بحذفها نیابۃ عن الفتحۃ والسکون، اور نصب دیا جاتا ہے اور جزم دیا جاتا ہے اس نون کے حذف کے ساتھ فتح اور سکون کی نیابت میں. مثال الرفع قولہ تعالی فیہما عینان تجریان. دیکھو یہاں پر تجریان تثنیہ کا صیغہ ہے اور نون اس کو باقی رکھا ہے کیونکہ حالت رفع میں ہے. وانتم تعلمون، تو تعلمون نون حالت انتم مبتدا ہے، تعلمون اس کی خبر ہے تو نون کو باقی رکھا ہے. وانتم تشہدون وهم لا يشعرون فالمضارع فی ذلک کلہ مرفوع. ان تمام مثالوں میں مضارع حالت رفع میں ہے لخلوه عن الناصب والجازم، عامل ناصب اور جازم سے خالی ہونے کی وجہ سے. وعلامۃ رفعہ ثبوت النون، اور اس کے رفع کی علامت نون کا باقی رہنا ہے. ومثال الجزم والنصب قوله تعالی وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا. حالت نصبی اور جزمی کی مثال فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا. دیکھو پہلے لم داخل ہوا عامل جازم، تو تفعلون تھا، اصل نون صیغہ کیا تھا؟ تفعلون. جمع کیا ہے؟ جمع کا صیغہ ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. تو یہ اب لم داخل ہوا تو کیا ہوا؟ لم نے کیا عمل کیا؟ آخر سے نون کو حذف کر دیا. اب اور آخر میں لن عامل ناصب داخل ہوا، اس نے بھی نون کو حذف کر دیا.
فلم تفعلوا جازم و مجزوم، لم تفعلوا یہ جازم ہے، جازم کون ہے؟ لم، اور مجزوم کون ہے؟ تفعلوا. ولن تفعلوا ناصب والمنصوب، ناصب کون ہے اس میں؟ لن، اور منصوب تفعلوا. وعلامۃ الجزم والنصب فیہما حذف النون، اور ان دونوں کے اندر نصب اور جزم کی علامت کیا ہے؟ نون کا حذف ہونا ہے.